بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد والعمرۃ وهي لغة زیارة مکان عامر وشرعا قصد الکعبۃ للنسک الآتی۔ عمرے کے لغوی معنی کسی آباد جگہ کی زیارت کرنا، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس کو عمرہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں عمر میں یعنی پوری عمر میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرے کے شرعی معنی کعبۃ اللہ کا قصد کرنا، النسک الآتی یعنی عمرے کے جو اعمال آگے آ رہے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے، اس عبادت کو کرنے کے لیے، اس غرض سے یعنی عمرہ کرنے کے غرض سے کعبۃ اللہ کو کا قصد کرنے کا نام عمرہ ہے۔ یجبان ای الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ واجب ہے۔ جس طرح حج واجب ہے مستقل، ویسے عمرہ بھی مستقل واجب ہے۔ ولا یغنی عنہا الحج، حج کوئی کرے اگرچہ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا، اگرچہ حج کے اعمال اور افعال عمرے کے افعال اور اعمال پر مشتمل ہیں، تو کوئی حج کرنے سے سمجھے کہ عمرہ جو اس پر زندگی میں واجب ہے ایک مرتبہ، اس کی طرف سے حج کافی ہو گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حج ایک مستقل واجب ہے اور عمرہ ایک مستقل واجب ہے۔ تو حج مستقل الگ سے کرنا ہے اور عمرہ الگ سے کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَلَا يُغْنِي عَنْ الْحَجِّ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا، کہ حج کے اعمال عمرے کے اعمال پر اگرچہ شامل ہیں، اس لیے کہ جو عمرے کے ارکان ہیں وہ یہ حج کے ارکان ہیں وقوف کے علاوہ، تو حج کرنے سے عمرہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ مستقل آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا عمرے کی نیت سے۔ اب یہاں پر عمرے کو واجب قرار دیا گیا، جبکہ آگے حدیث آ رہی ہے، اس حدیث کے اندر عمرے کے وجوب کی نفی ہو رہی ہے۔ وخبر سئل صلی اللہ علیہ وسلم عن العمرة اواجبۃ ہی قال لا ضعیف اتفاقا وان صحہ الترمذی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی فرضیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ جب حدیث میں عمرے کے وجوب کی نفی ہے تو پھر عمرہ واجب کیسے ہو گیا؟ تو آپ کے صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، تو یہ حدیث ضعیف اتفاقاً، بالاتفاق ضعیف ہے۔ تو خبر و مبتدا ہے، سئل اور پوری حدیث کا جملہ جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور ضعیف اتفاقاً اس کی خبر ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے سوال کیا تھا تو سائل عمرے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس لیے حضور نے ان سے فرمایا کہ نہیں، عمرہ واجب نہیں آپ پر گویا، اس لیے کہ آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، مطلقاً عمرے کے وجوب کی نفی نہیں ہے۔
یہ بھی اس حدیث کا جواب دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں فرمایا اتفق الحفاظ علی ضعفہ، کہ اس حدیث کے ضعف پر حفاظ کا اتفاق ہے، لہذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر حسن صحیح کا جو حکم لگایا ہے اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حج اور عمرہ واجب ہے۔ اب کس پر واجب ہے؟ علی کل مسلم مکلف حر، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جو مسلمان مکلف سے مراد ای بالغ عاقل، بالغ ہو، عاقل ہو۔ بالغ چاہے احتلام کے ذریعے بالغ ہو یا پھر بلوغ بالسن، یعنی 15 سال جس کی عمر ہو جائے، اگرچہ اس کو احتلام نہ ہو، 15 سال ہونے کے بعد وہ شرعی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ عاقل ہو، مجنون نہ ہو، تو اس پر حج اور عمرہ واجب ہے۔ حر، آزاد ہو۔ اب مسلمان بالغ، عاقل، آزاد کی شرط لگائی حج اور عمرے کے واجب ہونے کے لیے۔ اب اس کے برعکس اس کی جو ضد ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فلا یجبان علی صبی و مجنون ولا علی رقیق، کہ حج اور عمرہ بچے پر جو نابالغ ہے، چاہے ممیز ہو غیر ممیز ہو، اس پر حج اور عمرہ واجب نہیں ہے بلوغ سے پہلے۔ نہیں ہے۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کا شعور ختم ہو گیا ہو اور اس کے اعضاء حرکت کرتے رہتے ہو، لیکن جو دل کا شعور ہے وہ ختم ہو گیا ہو۔ اس لیے جو مجنون ہوتا ہے وہ بے شعور ہوتا ہے، دل کا شعور باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح غلام پر بھی حج اور عمرہ واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر بالغ کی، عاقل کی اور آزاد کی جو ضد تھی، صبی، مجنون اور رقیق، اس کا تو بیان کیا، لیکن مسلمان کی ضد کافر ہے، تو کافر پر حج اور عمرہ واجب بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ کرے تو صحیح بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کو الگ سے بیان نہیں کیا، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ البتہ صبی، مجنون اور رقیق، ان پر حج اور عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اگر کریں تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، فَنُسُكُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ يَقَعُ نَفْلًا لَا فَرْضًا، کہ غیر مکلف میں آزاد کی ضد غلام تھی، تو آزاد کی ضد غلام تھی، تو ومن فیہ رقٌ سے اس کو الگ بیان کیا، اور غیر مکلف کے اندر بچہ اور مجنون آ گیا۔ تو یہ اگر حج کرتے ہیں، واجب تو نہیں ہے، غلام حج کرے، بچہ حج کرے، مجنون حج کرے، تو اب ان کا حج نفل واقع ہوگا، بلوغ کے بعد ان پر فرض حج کرنا واجب ہوگا، یعنی جو اسلام کی طرف سے جو حج کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ فی الحال جو ابھی کریں گے، اگر مکلف ہونے سے پہلے یا آزاد ہونے سے پہلے، تو اس صورت میں ان کا حج صحیح ہوگا، لیکن یہ حج نفل واقع ہوگا۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ
مجنون یہ مستقل حج نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی طرف سے ولی احرام باندھے گا۔ اسی طرح غیر ممیز بچہ جس کے اندر ابھی تمیز پیدا نہیں ہوئی ہے، جو اپنی بشری تقاضوں کو از خود پورا نہیں کر رہا ہے، جو غیر ممیز ہے، یہ بھی مستقل اگر حج کرتا ہے، از خود حج کی نیت کرتا ہے، تو اس کا بھی حج صحیح نہیں ہوگا۔ نفل فرض تو بالکل نہیں ہوگا، نفل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے غیر ممیز بچہ اور مجنون کی طرف سے ولی نیت کرے گا حج کی، اور وہ اپنے ساتھ ان کو لے جائے گا۔ جو اعمال حج کے مجنون اور غیر ممیز بچہ کر سکتا ہے، ولی ان کو کرائے گا، اور جو نہیں کر سکتا اس کو ولی از خود کرے گا۔ جیسے نیت ہے، مجنون اور غیر ممیز بچے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے ولی کرے گا۔ اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا حج میں یا عمرے میں احرام کی حالت میں، تو وہ تو ممکن ہے، مجنون کو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے گا، بچے کو نہیں پہنائے گا۔ اس طرح طواف کے بعد کی 2 رکعت ہیں، وہ مجنون اور بچہ نہیں پڑھ سکتا، غیر ممیز بچہ، تو ولی ان کی طرف سے خود پڑھے گا۔ لیکن اگر بچہ ممیز ہے تو پھر ممیز بچہ ولی کی اجازت سے از خود حج کرنا چاہتا ہے مستقل طور پر، تو ممیز بچے کے لیے گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا بھی حج نفل واقع ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ممیز بچہ از خود حج کر سکتا ہے، اور غیر ممیز بچہ اور مجنون از خود حج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی نیت کا اعتبار نہیں، ان کے اندر تمیز نہیں ہے، اس لیے اصل حج میں نیت ہے، احرام ہے، لہذا ان کی طرف سے ولی کرے گا۔ یہ تفصیل ہے۔ حج اور عمرے کے واجب ہونے کے لیے ایک بڑی شرط مستطیع للحج، حج کی استطاعت ہونا چاہیے، حج کی استطاعت ہونا چاہیے۔ صاحب کتاب نے حج کی استطاعت کے لیے جو تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے، بِوِجْدَانِ الزَّادِ ذِهَابًا وَإِيَابًا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جا کر آنے تک، یعنی جانے اور آنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، یعنی جانے آنے کی مدت کا خرچہ۔ اسی طرح مکہ المکرمہ میں اقامت کی جو مدت ہے اس کا خرچہ پورا موجود ہو۔ آج کل کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، حج کے لیے جو ضروری اخراجات ہیں، آنے جانے کا پلین کا خرچہ ہے، وہاں پر ہوٹل کا خرچہ ہے، وہ ساری اس خرچ کے بقدر پیسہ اس کے پاس موجود ہو۔ اگر وہ ٹور سے جا رہا ہے تو اس اعتبار سے خرچہ ہو، اور گورنمنٹ کوٹے سے جا رہا ہے، حج کمیٹی سے جا رہا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کے پاس پیسے موجود ہوں، تو پھر اس کے اوپر اس کو مستطیع کہلایا جائے گا۔ اسی طرح وجدان الزادی ذہاباً و ایاباً کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اجرت حفیف، اس سے تعلق پیچھے سے عطف ہے، وہ بوجدان اجرت حفیف، خفیر، خفیر، اجرت خفیر اے مجیر یأمن معہ، یعنی خفیر کی اجرت۔ اس کی وضاحت خود صاحب کتاب نے کی ہے، اے مجیر یأمن معہ، یعنی ایسا آدمی جو اس کی حفاظت کرے، اس کو پناہ دے، پناہ دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ تو اگر اس کی ضرورت ہے حالات کے اعتبار سے تو اس کی اجرت موجود ہے، تو پھر اس کو مستطیع کہلایا جائے گا۔ کوئی بوڑھا ہے اور حج کو جانا چاہ رہا ہے، اب ساتھ میں کسی اور کی ضرورت ہے اس کو، تو اس کی اجرت، جس کے ذریعے اس کی حفاظت ہو سکے، جس کے ذریعے اس کو تعاون ہو سکے، تو اس کی اجرت بھی اگر موجود ہے تو پھر اس کو
مستطیع کہلایا جائے گا۔ تو خفیرین کے معنی اے مجیرین، پناہ دینے والا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، یأمن معہ، کہ اس کے ساتھ اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، امن حاصل ہوتا ہے، ہر خطرے سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، کسی نقصان سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو ایسے شخص کی بھی اگر اجرت موجود ہے تو اس کو پھر مستطیع شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح بوجدان الراحلہ او ثمنہا، کہ سواری موجود ہو، راحلہ یعنی سواری موجود ہو، اور اگر سواری سے از خود جانا ممکن نہیں ہے تو پھر سواری کا ثمن، اس کی اجرت، ٹکٹ کے اخراجات اس کے پاس موجود ہو۔ تو یہ سواری اور یا اس کی اجرت یا اس کا ٹکٹ کے خرچے کی شرط کب ہے؟ ان کان بینہ و بین مکہ مرحلتان او دونہما وضعف عن المشی مع نفقۃ من یجب علیہ نفقتہ و کسوتہ الی الرجوع، من یجب علیہ نفقتہ و کسوتہ الی الرجوع۔ یہ آگے دوسری بات ہے کہ جبکہ مکہ المکرمہ اور اس کا جو گھر ہے یہ درمیان کے مسافت شرعی ہو، تو مسافت شرعی ہو یعنی دوری پر ہو، مکہ سے دور مقام پر رہتا ہو، تو پھر اس کو جانے کے لیے سواری ضروری ہے۔ اگر سواری نہیں ہے تو اسے غیر مستطیع کہلایا جائے گا، یا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ سے مسافت شرعی کے فاصلے سے کم ہے، قریب میں ہے، تو اب اس کے لیے اگر وہ چل کر جانے پر قادر ہے قریب ہونے کی وجہ سے، تو پھر سواری یا سواری کی قیمت اجرت اس کے لیے شرط نہیں ہے استطاعت کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہے قریب لیکن چل کر جانا اس کے لیے آسان نہیں ہے، چل کر جانا اس کے لیے دشوار ہے، وضعف عن المشی۔ تو اس صورت میں او دونہما مرحلتان سے کم فاصلے پر ہے اور وہ چل کر جانے سے عاجز ہے، تو قریب ہے، تو جو قریب ہوگا اور چل کر جانے پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے راحلہ شرط نہیں، سواری کی قیمت یا اجرت شرط نہیں۔ لیکن جو چل کر نہیں جا سکتا، عاجز ہے، اس کے لیے قریب ہونے کے باوجود استطاعت کی شرط پوری ہونے کے لیے سواری یا سواری کی اجرت شرط ہے۔ یہ تو اس کی ذات سے جو متعلق چیزیں تھیں وہ تھی۔ اسی طرح مستطیع ہونے کے لیے مع نفقۃ من یجب علیہ نفقۃ و کسوۃ الی الرجوع، یہ بھی شرط ہے، یعنی جن لوگوں کا نفقہ اس پر موجود ہے، اس کے اہل و عیال، جن کی جو لوگ اس کی زیر پرورش ہیں، جن کا وہ خرچہ سنبھال رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ حج کو جائے گا اور یہ لوگ یہاں پر ان کو بھوکا رکھ کے جائے گا، بلکہ جتنی مدت ہے، جانے آنے کی مدت 40 دن ہو یا 1 مہینہ ہو، تو اس پورے 1 مہینے کا خرچہ، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے کپڑے، ان کے رہنے کے اعتبار سے پورا کے پورا خرچ بھی موجود ہو، یا الگ سے ہو، اور اس سے زائد جو مال ہوگا، زائد جو پیسے ہوں گے اس کے علاوہ، وہ پیسے اگر حج کے جانے آنے اور اس کے اخراجات کے بقدر ہے تو اس صورت میں اس کو مستطیع کہلایا جائے گا۔ اسی طرح اس پر قرض ہے، تو قرض سے زائد اگر پیسے ہیں، مثال کے طور 1 لاکھ روپے قرض ہے، تو اس سے زائد اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کا حج ہو سکتا ہے، تو پھر اس پر حج واجب ہوگا۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی مقروض ہے، اس پر قرض ہے، اور وہ قرض ہونے کے باوجود بھی حج کرے تو حج کرنا اس کا جائز ہے، لیکن اس پر حج واجب نہیں ہوگا۔ حج واجب ہونے کے لیے حج کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے قرض سے زائد ہونا چاہیے، بات آئی سمجھ میں؟ قرض سے زائد ہونا چاہیے تو اس پر حج واجب ہوگا۔ تو قرض سے زائد پیسہ، اگرچہ قرض کی ادائیگی کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ قرض ادا کریں اور بقیہ اگر
پیسے ہیں اور وہ حج کے بقدر ہیں تو پھر حج واجب ہوگا آپ پر۔ اسی طرح کوئی آدمی لنگڑا ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے، تو اگر وہ اسے کسی خادم کی ضرورت ہے تو خادم کے جو اخراجات ہیں اس سے زائد جب رقم ہوگی تو پھر اس پر حج واجب ہوگا۔ آگے صاحب کتاب فرما رہے ہیں وَيُشْتَرُطُ أَيْضًا لِلْوُجُوبِ أَمْنُ الطَّرِيقِ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ وَلَوْ مِنْ رَصَدِيقٍ وَإِنْ قَلَّ مَا يَأْخُذُهُ، کہ حج کے واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ راستہ پرامن ہو، یعنی دوران سفر اس کی جانی اور مالی حفاظت ممکن ہو، کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، حالات بہتر ہو، تو پھر حج واجب ہوگا۔ لیکن اگر جان کا یا مال کے تلف ہونے کا امکان اور اندیشہ ہے، غالب گمان ہے، تو اس صورت میں حج واجب نہیں ہوگا۔ تو نفس اور یعنی جان اور مال پر راستے کا پرامن ہونا یہ حج کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ وَلَوْ مِنْ رَصَدِيٍ، اگرچہ ان لوگوں سے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، گھات میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی حفاظت ضروری حج کے واجب ہونے کے لیے۔ اگرچہ جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ زیادہ مال نہیں لیتے ہیں بلکہ بہت کم مال لیتے ہیں، وَإِنْ قَلَّ مَا يَأْخُذُ، جس کی وجہ سے بظاہر کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی حج کے واجب ہونے کے لیے اس سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی حج کو جانا چاہ رہا ہے اور عام طور پر حج کا خرچہ 4 لاکھ روپے ہے، لیکن کوئی شخص اس کی ترتیب بنا رہا ہے اور مزید 1 لاکھ روپے زیادہ لے رہا ہے، تو اس صورت میں اگر حج کو جانا چاہ رہا ہے وہ تو جائز تو ہے 1 لاکھ روپے زائد دے کر، لیکن واجب نہیں ہوگا اس پر حج کو جانا، بلکہ ثمن مثل کی جو بات آتی ہے تو حج کا جو خرچہ ایک عام خرچہ ہے اس سے زائد دے کر حج کو جانا واجب نہیں ہے، کوئی جاتا ہے تو پھر جائز ہے۔ یہ تو بری اور خشک راستے سے سفر کی بات ہو گئی۔ سمندری راستے سے جیسے پہلے زمانے میں لوگ جایا کرتے تھے، وَغَلَبَةُ السَّلَامَةِ لِرَاكِبِ الْبَحْرِ، سمندری راستے سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی سمندری راستے میں سلامتی کا غالب گمان ہو تو پھر حج واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ لِهَيْجَانِ الْأَمْوَاجِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوِ اسْتَوَيَ لَمْ يَجِبْ، سمندر میں طوفان ہے، موجیں کافی زیادہ ہیں، بعض احوال میں جیسے سمندری طوفان ہوتا ہے تو موجیں بہت زوردار ہوتی ہیں، اور ایسے حالات میں سمندر میں مچھلی کا شکار کرنا اور سفر کرنا بالکل ممنوع ہوتا ہے۔ ایسے حالات ہیں اور ایسے حالات کی وجہ سے ہلاکت کا غالب گمان ہے حج کو جانے کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے، یا غالب گمان نہیں ہے بلکہ درمیان میں اب استوى، یعنی 50% سلامتی کا امکان ہے، 50% ہلاکت کا امکان ہے، تو ایسے حالات میں بھی حج کا سفر کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ حج واجب اس وقت ہوگا جبکہ سمندری سفر میں سلامتی کا غالب گمان ہو۔ 20% اگر ہلاکت کا ہے تو 80% سلامتی کا ہونا چاہیے، تو آپ پر حج واجب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ ہلاکت کا غالب گمان ہونے کے باوجود بھی سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں بل یحرم الرکوب فیہ لہ ولغیرہ، ایسے حالات میں سمندری سفر کرنا حرام ہے حج کے لیے بھی اور دیگر سفر بھی، حج کا سفر بھی کرنا حرام اور دیگر سفر کرنا بھی حرام۔
اس لیے کہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو جان کی حفاظت یہ اہم ہے، مقدم ہے، اس لیے جان کے خطرے کے وقت سفر کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، چاہے سمندری سفر ہو یا غیر سمندری سفر ہو، ہر حال میں جان کے خطرے کے سفر کرنا حرام ہوگا، اور اس صورت میں حج واجب نہیں ہوگا۔